أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون تم جس معاملے میں اختلاف کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالی قیامت کے روز تم میں فیصلہ فرما دے گا۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ بے شک یہ کتاب میں آسمان اور زمین میں ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ بے شک یہ کتاب میں موجود ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بے شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس شے کی بندگی کرتے ہیں جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور جس کا انہیں کوئی علم ہی نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ اور جب ہماری روشن اور واضح آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ کو کافروں کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا جو لوگ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں ان سے ہاتھا پائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارَ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے، کیا میں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ بری شے کیا ہے؟ فرمائیے وہ دوزخ ہے۔ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کافروں سے کیا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اے لوگو، ایک مثال پیش کی جاتی ہے تو اسے توجہ سے سنو۔ إِنَّ
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تم جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے مل جائیں تو بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو اس سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا بھی بڑا ناتواں اور جس سے مانگا گیا وہ بھی بہت کمزور. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزیز. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں پہچانی جو اس کا حق تھا. بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، غالب ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کو منتخب کر لیتا ہے جنہیں بھیجا جاتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے، اور سبھی معاملات کا مرکز اللہ تعالیٰ ہی ہے. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکعتیں پڑھو، سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی میں رہو، اور نیک کام کیا کرو تاکہ تم بامراد رہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اور اللہ کی خاطر ایسا جہاد کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
تمہارے ہی باپ حضرت ابراہیم کی ملت ہے۔ تمہیں مسلمان کا نام انہی نے دیا تھا، پہلے بھی اور اس زندگی میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عینی گواہ رہیں اور تم سبھی لوگوں کے لیے عینی گواہ رہو۔ سو نمازیں پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے دامن سے وابستہ رہو۔ هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ وہ تمہارا آقا ہے اور مالک ہے، سو بڑا خوب آقا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اہل ایمان یقیناً بامراد ہیں جو بڑی لگن سے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ وہ بے معنی اور فضول باتوں سے گریز کرتے ہیں اور زکوٰۃ پر کاربند رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ اور اپنے آپ کی مکمل حفاظت کرتے ہیں سوا ان کی بیویوں کے یا جو ان کے اختیار و تصرف میں ہوں، سو ان کی کوئی ملامت نہیں ہوتی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اور جو کوئی اس کے علاوہ کسی بات کا آرزو مند ہوگا تو وہی زیادتی کرنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا دھیان رکھنے والے ہیں۔ والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ اور وہ جو اپنی ساری نمازوں کی نگہداشت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہی لوگ وراثت حاصل کرنے والے ہیں، وہ جنت کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اور بے شک ہم نے انسان کو تیار شدہ مٹی سے بنایا ہے، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ پھر اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ
اور آرام کے مقام میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے اسے خون کا لوتھڑا بنایا، اسے ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اسے ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ ثم أنشأناه خلقا آخر، اس کے بعد ہم نے اسے کچھ اور ہی شے بنا کر دکھا دیا۔ فتبارك الله أحسن الخالقين، تو کیا برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، تمہیں اس سب کچھ کے بعد مر جانا ہے۔ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بے شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہراؤ بخشا، اور ہمیں یہ قدرت حاصل ہے کہ اسے لے بھی جائیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اسی پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل اور میوے ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور ایک درخت جو بہت روشن اور چمکتے ہوئے طور سے اگتا ہے، وہ تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان
کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ہم تمہیں پلواتے ہیں، اور تمہیں ان سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ وعليها وعلى الفلك تحملون، اور تم ان پر یعنی کشتیوں پر سوار بھی ہوتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے حضرت نوح کی جانب وحی بھیجی تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالی کی بندگی کرو کہ تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم۔ تو ان کی قوم سے جن لوگوں نے کفر کیا یوں کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں، بس تمہاری ہی طرح کا ایک شخص ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، ہم نے ایسی کوئی بات اپنے گزرے باپ دادوں میں سنی ہی نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ۔ یہ تو ایک ایسا شخص ہے کہ اسے جن چمٹے ہوئے ہیں، تو کچھ وقت تک اس پر نظر رکھو۔ قال رب انصرنی بما كذبون۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے تو مجھے جھٹلایا ہے، اب تو ہی میری مدد فرما۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم۔ تو ہم نے ان پر وحی کی کہ ہمارے آنکھوں دیکھے اور ہماری وحی کے ذریعے کشتی تیار کیجیے، سو جب ہمارا امر آ جائے اور تنور ابل پڑے تو کشتی میں ہر شے کے 2 جوڑے رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی اسی کشتی میں بٹھا لینا، سوا ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔
اور ظلم کرنے والوں میں کھڑے ہو کر مجھے کوئی آواز نہ دینا، انہیں تو غرق ہی ہونا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب آپ اور کشتی میں آپ کے سبھی ساتھی صحیح مقام پر پہنچ جائیں تو یوں کہیے، ساری خوبیاں اسی اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرمائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور یوں کہیے گا، اے میرے پروردگار مجھے بابرکت قیام عطا فرما، اور تو بہت بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اور ہم تو آزمائش ہی کرنے والے تھے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور دور کو تیار کیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ اس اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تم پرہیزگار کیوں نہیں بنتے؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ ان کی قوم کے سرداروں میں جو لوگ کافر تھے اور آخرت کی حاضری کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں عیش اور آسائش عطا کی تھی، یوں کہا یہ تو محض تمہاری ہی طرح کا ایک شخص ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور اگر تم اپنے ہی جیسے ایک شخص کی فرما برداری کرنے لگے تو تمہارا بڑا نقصان ہوگا۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ یہ تو تم سے یوں کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زندہ نکالا جائے گا۔
هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے کس قدر دور ازکار ہے. ہماری زندگی بس یہی دنیا کی ہے، ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں، دوبارہ ہمیں زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. یہ تو ایک ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالی کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے سے رہے. قال رب انصرني بما كذبون. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو ہی میری مدد فرما. قال عما قليل ليصبحن نادمين. ارشاد فرمایا وہ وقت زیادہ دور نہیں جب انہیں سخت ندامت ہوگی. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. اس کے بعد ایک زبردست چیخ نے برحق طور پر انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں یوں کر دیا جیسے سوکھے اڑتے تنکے ہوں. فبعدا للقوم الظالمين. ظالم لوگوں کے لیے بڑی پھٹکار ہے. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو تیار کیا. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. کسی بھی گروہ کے لیے جو مدت معین ہے اس سے نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں. ثم أرسلنا رسلنا تترى. اس کے بعد بھی ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. جب بھی کسی امت کے ہاں اس کا رسول آتا رہا وہ لوگ اسے جھوٹا کہتے رہے تو ہم ایک کے بعد ایک کو سمیٹتے گئے اور ہم نے انہیں ایسے بنا دیا کہ ان کی کہانیاں یاد رہ گئیں. فبعدا لقوم لا يؤمنون. تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے بڑی پھٹکار ہے. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا
اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیلیں دے کر فرعون اور اس کے وڈیروں کی جانب بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ انہوں نے کہا کیا ہم ان دو شخصوں پر ایمان لے آئیں جو ہمارے ہی جیسے ہیں، اور ان دونوں کی قوم تو ہماری بندگی کر رہی ہے۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور انہیں ایک ایسی جگہ مقام عطا کیا جہاں کی مٹی بڑی عمدہ تھی، وہ بڑے اطمینان کی جگہ تھی اور وہاں نتھرا ہوا صاف عمدہ پانی موجود تھا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، بہترین اور اعلیٰ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو مجھے اس کا بہت اچھی طرح علم ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو میری پرہیزگاری اختیار کرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اب انہوں نے آپس میں اپنے معاملے کو برق برق کر دیا، ہر گروہ اسی پر خوش ہو بیٹھا جو اس کے ہاتھ آیا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ تو آپ انہیں ایک معین وقت کے لیے ان کی گمراہی ہی میں رہنے دیجیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ۔ کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں مال اور اولاد کی جو کثرت عطا کر رہے ہیں اس سے ہم ان کی بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ بل لا يشعرون۔ حقیقت یہ ہے کہ
کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے سہمے ہوئے ہیں اور جن کا اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان ہے، والذین هم بربهم لا يشركون، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے لرزتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، یہی لوگ نیکیوں کے لیے بہت جلدی کرتے رہتے ہیں اور انہی کے لیے پہل کرتے ہیں۔ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، اور ہم کسی شخص کو اتنا ہی پابند کرتے ہیں جتنا اس کی طاقت ہو، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق سے گفتگو کرتی ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل اس کی طرف سے جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، یہاں تک کہ جب ہم عذاب سے ان کے آسودہ حال لوگوں کی گرفت کریں گے تو وہ پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، آج تم کوئی پناہ مت ڈھونڈو، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون، تمہارے سامنے میری آیات پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں پھر جایا کرتے تھے، تمہاری طبیعتوں میں تکبر ہوتا تھا اور تم بیہودہ باتیں کہتے رہتے تھے۔ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين
اس ارشاد پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ باتیں پہنچی ہیں جو ان سے پہلے باپ دادے کو نہیں پہنچی تھیں؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، اسی لیے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جن چمٹے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام ان کے پاس برحق آیا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلنے والا ہوتا تو سارے آسمانوں میں، زمین میں اور جو بھی ان میں رہتے ہیں ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، ہم نے تو انہیں ان کا ذکر دے دیا ہے، لیکن یہ اپنے ذکر ہی سے منہ پھیرے جاتے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، کیا آپ ان سے کوئی مال طلب کرتے ہیں؟ تو آپ کے پروردگار کا دیا ہوا بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ انہیں صحیح، سچے اور سیدھے راستے کی جانب بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ صحیح راستے سے کتراتے بچتے نکلتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیف دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہے اور ٹامک ٹوئیے مارتے رہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے عذاب کے ذریعے ان کی گرفت کی تو اپنے پروردگار کے سامنے نہ انہوں نے عاجزی کی، نہ ان کی طبیعت میں لگاؤ پیدا ہوا۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک
کہ جب ہم نے ان پر بڑے سخت عذاب کا دروازہ کھولا تو درماندہ ہو کر وہیں رہ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر نشو و نما عطا کی ہے، اور تمہیں پھر اٹھ کر اسی کی جانب جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، رات دن کا اختلاف اسی کے اختیار میں ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ویسی ہی بات کی جیسی گئے لوگوں نے کی تھی۔ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، انہوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ایسا وعدہ تو اس سے پہلے ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے بھی کیا گیا تھا، یہ تو محض پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے اگر تم جانتے ہو تو زمین اور جو کوئی اس میں ہے کس کا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، وہ یقیناً یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے، تو آپ فرمائیے تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ ارشاد فرمائیے ساتوں آسمانوں کا پروردگار اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، وہ لازماً یہی کہیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ فرمائیے پھر تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ
ارشاد فرمائیے اگر تمہیں علم ہے تو وہ کون ہے کہ ہر شے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں ملتی۔ سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ وہ کہیں گے یہ بھی اللہ تعالی ہی کا ہے۔ فرمائیے پھر کہاں بہکے پھرتے ہو؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ ہم نے تو ان تک حق پہنچا دیا ہے، جھوٹے وہی ہیں۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی اور خدا بھی نہیں ہے، ورنہ ہر ایک خدا اپنی اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنے لگتے۔ سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادة فتعالی عما یشرکون۔ جو باتیں وہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے، وہ ہر چھپی اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، وہ ان کے شرک سے کہیں بالا ہے۔ قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے اے میرے پروردگار جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ مجھے بھی دکھا دے۔ اے میرے پروردگار مجھے ظالموں میں نہ رکھنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اور ہم ان سے جو وعدہ کرتے ہیں اسے آپ کو دکھانے پر قادر ہیں۔ ادفع بالتي هي أحسن السيئة، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہت بھلا ہو۔ نحن أعلم بما يصفون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کیا باتیں بناتے رہتے ہیں۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔